رانے کی شادی ہوئی۔ رانا صاحب دلہن کے کمرے میں گئے اور ساری رات دلہن کو سمجھاتے رہے کہ امی ابو کا بہت خیال رکھنا ہے، گھر میں سب کی عزت کرنی ہے، سب کا کہا ماننا ہے، کسی سے جھگڑا نہیں کرنا، اور پھر ایسی ہی باتیں کرتے کرتے سو گئے۔ صبح رانے کے والد نے رانے کو آواز دی، اٹھ رانے پتر، نہا دھو لے۔ اندر سے دلہن کی آواز آئی، ابا جی اس کنجر نو صرف غرارے کروا دیو۔ ایک عورت ڈاکٹر کے پاس گئی۔ عورت بولی، ڈاکٹر صاحب مجھے نیند بہت آتی ہے، ہر وقت سوئی رہتی ہوں۔ ڈاکٹر نے پوچھا، آپ کون سا موبائل استعمال کرتی ہیں؟ عورت بولی، نوکیا 3310۔ ڈاکٹر بولا، میں آپ کو یہ اسمارٹ فون لکھ کے دیتا ہوں، واٹس ایپ اور فیس بک انسٹال کر لیں، نیند کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ سردار بہت دیر سے اپنی خوبصورت منگیتر کو دیکھ رہا تھا۔ لڑکی شرما کر بولی، کیا دیکھ رہے ہو سردار جی؟ سردار بولا، میں سوچ رہا تھا اگر تم میری امی ہوتی تو میں بھی خوبصورت ہوتا۔ 70 سال کا بابا اپنی بیوی سے کہتا ہے، میں تمہارے لیے چاند تارے توڑ لاؤں گا۔ بیوی بولی، آرام نال بیٹھ جا، دندا نہ روٹی توڑی نہیں جاندی، وڈا آیا تارے توڑن والا۔ مچھر نے مکھی سے زبردستی شادی کر لی۔ رات کو مچھر کمرے کے باہر گھوم رہا تھا۔ اس کے دوست نے پوچھا، باہر کیا کر رہے ہو؟ بھابھی کدھر ہے؟ مچھر غصے سے بولا، اندر بیٹھی ہے کمینی ماؤس پہ لگا کر۔ ایک سردار ٹرین کی کھڑکی سے بولا، یہ کون سا اسٹیشن ہے؟ باہر سے آواز آئی، تھلے آ کے ویکھلا چولا، ایڈا تو نواب، سرکاری نلکے ورگا تیرا نک ہے، ڈڈو چارجر ورگا تیرا منہ، سر تے پگ انج رکھی ہے جویں جواں نو دم دتا ہوندا ہے۔ سردار، او اچھا فیصلہ آباد آ گیا۔ ڈاکٹر، آپ کے والد کے وائٹ بلڈ سیلز ختم ہو گئے ہیں۔ پپو روتا ہوا باہر گیا اور واپس آ کر بولا، ڈاکٹر صاحب وائٹ سیل تو نہیں ملے، یہ ریڈ توشیبا کے ملے ہیں، یہی ڈال دیں۔ ڈاکٹر بولا، یہ چائنا کا بالو نہیں، تیرا باپ ہے۔ پروفیسر صاحب اپنی کلاس میں اختر شیرانی کی ایک نظم پڑھا رہے تھے جس میں شاعر نے کہا تھا کہ اس کی محبوبہ کی بھیگی ہوئی زلفوں سے ٹپکنے والے پانی کی ایک بوند میں اتنا نشہ ہے کہ اگر کوئی اسے پی لے تو زندگی بھر مدہوش رہے۔ ایک شاگرد نے اٹھ کر کہا، سر اگر پانی کی اس بوند کے ساتھ جوئیں بھی آ گئی تو؟ پروفیسر صاحب نے کہا، بات آپ کی محبوبہ کی نہیں بلکہ اختر شیرانی کی محبوبہ کی ہو رہی ہے۔ مریض، آپ نے جو دوا پرچی کے پیچھے لکھی تھی وہ تو پورے شہر سے نہیں ملی۔ فیصلہ آبادی ڈاکٹر، لو دسو۔ اوے ماما، او تے میں پین چلا کے ویکھیا سی، لکھدا ہے کہ نہیں۔ ڈاکٹر مریض سے، اب تو آپ خطرے سے باہر ہیں، پھر بھی آپ اتنا کیوں ڈر رہے ہیں؟ مریض بولا، جس ٹرک سے میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس کے پیچھے لکھا ہوا تھا، سونیوں زندگی رہی تے پھر ملیں گے۔ 3 سردار ایک چارپائی پر سو رہے تھے، تینوں کو جگہ کم پڑ رہی تھی۔ ایک سردار اٹھ کر نیچے زمین پر لیٹ گیا تو باقی 2 سردار بولے، واپس آ جا یار، اب جگہ کھلی ہو گئی ہے۔ بیگم نے غصے میں فریزر کا دروازہ زور سے بند کیا تو شیخ بولا، دھیان سے۔ بیگم غصے سے، نہیں، کیا دھیان سے؟ بتاؤ مجھے۔ فریزر میرے ابا نے دیا، برتن میرے ابا کے، بیڈ میرے ابا کا، ٹی وی بھی میرے ابا کا، واشنگ میرے ابا کی، فرنیچر صوفہ میرے ابا کا، تمہارا اس گھر میں ہے ہی کیا؟ آدھی رات کو گھر میں چور آ کر سامان سمیٹنے لگے۔ بیوی نے سوتے شیخ کو جگایا اور کہا، لگتا چور آ گئے، دیکھنا ذرا۔ شیخ نے دوسری سائیڈ کروٹ لی اور کہا، سب کچھ تو تیرے ابا کا ہے، میرا ہے ہی کیا اس گھر میں جو دیکھوں؟ اپنے ابا کو کال کر کے بلا لے جلدی۔ میاں بیوی آرٹ گیلری میں گئے۔ وہاں شوہر نے ایک پینٹنگ دیکھی جس میں لڑکی کے جسم پر صرف درخت کے پتے تھے۔ شوہر کھڑا اسے غور سے دیکھنے لگا۔ پاس کھڑی بیوی جل کر بولی،
اب آگے چلیں یا آندھی آنے کا انتظار کرو گے؟ بچہ: ماما مجھے دکان سے پٹاخے لینے ہیں۔ ماں: بیٹا یہ دکان نہیں، گرلز ہاسٹل ہے۔ بچہ: مگر پاپا تو کل اپنے دوست کو بتا رہے تھے کہ شہر کے سارے پٹاخے یہاں ہوتے ہیں۔ استاد شاگرد سے: امتحانات نزدیک آ رہے ہیں، کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھ لو۔ شاگرد: ماسٹر صاحب پرچے میں کون کون سے سوال آ رہے ہیں؟ شیخ صاحب نے تنخواہ مقرر کرنے کے لیے نوکرانی سے پوچھا: پہلے تم جس گھر میں کام کرتی تھی وہ کیا تنخواہ دیتے تھے؟ نوکرانی نے کہا: شیخ صاحب سچ پوچھیں تو میں وہاں پر روٹی پانی پر کام کرتی تھی۔ شیخ صاحب نے کہا: تو پھر ہمارے ساتھ کچھ رعایت نہیں کرو گی؟ سنا ہے کہ یہ طے پایا ہے کہ نوکرانی ادھر سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھا کرے گی۔ ایک سردار کو نوکری ملی۔ پہلے دن اس نے کمپیوٹر پر 11 گھنٹے گزارے۔ باس بہت خوش ہوا۔ باس نے پوچھا: سردار جی آج کیا کام کیا؟ سردار بولا: کی بورڈ دی ABC اگے پیچھے ہوئی سی، اج جو سارا دن لا کے سیدھی کیتی ہے۔ ایک شیخ نے بقرہ عید کے 6 ماہ بعد خواب دیکھا کہ جنت میں سب بکرے کھیل رہے ہیں مگر اس کا بکرا بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے اپنے بکرے سے پوچھا: اوئے تو کیوں نہیں اٹھ کے کھیلتا؟ بکرا بولا: شیخ صاحب میری ایک ٹانگ ابھی تک آپ کے فریزر میں پڑی ہے، میں 3 ٹانگوں کے ساتھ کیسے کھیلوں؟ ایک انڈین اسکول میں ننھی سی طالبہ کو ہوم ورک دیا گیا کہ 50 جانوروں کے نام لکھ کر لانا ہے۔ بچی نے گھر آ کر ہوم ورک شروع کیا اور اپنے باپ سے کہا: ابو مجھے 50 جانوروں کے نام لکھوائیں۔ ابو نے کہا: بیٹی لکھو، کتا بلی، کتے کا بچہ بلی کا بچہ۔ بیٹی: نہیں ابو الگ الگ بتاؤ، یہ 4 نہیں 2 ہو گئے ہیں۔ باپ پریشان ہو گیا کہ میں کدھر سے اتنے نام تلاش کروں۔ اتنے میں اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا۔ اس نے کہا: بیٹی میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، کیا تم جلدی جلدی لکھ سکتی ہو؟ بیٹی نے کہا: ہاں۔ اتنے میں اس نے بیوی کو آواز دی: اوئے بندریا 1 کپ چائے لاؤ۔ یہ آواز سن کر بیوی آگ بگولا ہو گئی۔ اس عورت نے بھی مرد کو سور، بیل، ریچھ اور تمام جانوروں کے نام ایک ہی سانس میں لینا شروع کیے۔ جب وہ اندر گئی باپ نے بیٹی سے کہا: اب گنتی کرو کتنے ہوئے؟ بیٹی نے گنتی کی تو خوشی سے اچھل پڑی: ابو 70 نام ہو گئے ہیں۔ حج کے موقع پر ایک خاتون شیطان کو کنکریاں مارنے کے دوران اتنی جذباتی ہو گئی کہ اپنی جوتی اتار کے شیطان کو اس سے مارنے لگ گئی۔ کسی نے پوچھا: محترمہ آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ تو عورت نے جواب دیا: اینو پتہ تے چلے سکینہ سیال کوٹوں آئی ہے۔ شوہر اور بیوی یہ دیکھنے کے لیے کہ ان کا 5 سالہ بچہ کس سے زیادہ پیار کرتا ہے بچے کا امتحان لینے کا فیصلہ کیا۔ دونوں میاں بیوی نے سوچا بچے کو پتھر مارتے ہیں۔ بچہ اگر بولا ماما تو بیوی جیتی اور اگر بولا بابا تو شوہر جیتا۔ چنانچہ دونوں ایک درخت کے پیچھے چھپ گئے اور بچے کو ایک پتھر مارا۔ بچہ بولا: کیڑا بے غیرت ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب معمول کے مطابق ہسپتال کی وارڈ میں چکر لگا رہے تھے۔ اچانک انہیں ایک مریض کے بارے میں یاد آیا تو انہوں نے نرس سے پوچھا: اس مریض کا کیا حال ہے جو ہر وقت کچھ نہ کچھ بکتا رہتا ہے؟ کیا اس کی حالت میں کوئی فرق آیا؟ نرس بولی: سر اس کی اب بھی وہی حالت ہے، ابھی آپ کے آنے سے پہلے کہہ رہا تھا عزرائیل آ رہا ہے، عزرائیل آ رہا ہے۔ ایک گاؤں میں ایک بڑے میاں فوت ہو گئے۔ مدرسے میں استاد صاحب نے چھٹی کا اعلان کر دیا۔ بچے خوشی خوشی مدرسے سے باہر کی طرف بھاگنے لگے۔ سامنے سے 2 بوڑھوں کو آتا دیکھ کر ایک بچے نے دوسرے سے کہا: یار وہ دیکھو سامنے سے 2 چھٹیاں اور آ رہی ہیں۔ بیوی شوہر سے: تم سوتے ہوئے مجھے گالیاں دے رہے تھے؟ شوہر: تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ بیوی: کیا غلط فہمی ہوئی ہے؟ شوہر: یہی کہ میں سو رہا تھا۔
ایک بندہ تھوڑا زیادہ پڑھ لکھ گیا اور اچھی نوکری لگ گئی تو ایک دن وہ اپنے کسی دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ اس کے والد کمرے میں چلے آئے۔ ان کی دیہاتی وضاقتہ ایسی تھی کہ صاحب بہادر کو اپنے دوست کے سامنے انہیں اپنا والد بتاتے ہوئے شرم آئی، لہٰذا یہ کہہ کر تعارف کروایا، اے میرے ابے دا یار ہے۔ والد محترم کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے بیٹے کے دوست کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں دے والد دا نہیں بلکہ اس دی ماں دا یار ہاں۔ ایک آدمی پردیس گیا، 5 سال بعد واپس آیا تو گھر میں 4-5 بچے پاپا پاپا کہتے اس کی طرف دوڑے۔ اس نے غصے سے پوچھا، میں تو پردیس رہا ہوں تو یہ کیا ہے؟ بیوی بولی، آپ ہمارے لیے پردیس کاٹ سکتے ہیں، کیا میں آپ کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ 3 سردار کہیں جا رہے تھے، راستے میں انہیں مرغی نظر آئی، تینوں میں بحث ہو گئی۔ ایک کہنے لگا کہ یہ مرغا ہے، دوسرا کہنے لگا کہ یہ مرغی ہے۔ ان میں سے تیسرا سردار بولا، یار اس کو ایک وٹا مارو، اگر بھاگا تو مرغی، اگر بھاگی تو مرغی۔